تو میرے محترم، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ لفظ انزلنا، کبھی اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر سے مراد قرآن پاک کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ یہ دو قسم کے الفاظ قرآن میں بہت آتے ہیں۔ تنزیل کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، نزلہ سے آتا ہے، انزلہ سے آتا ہے، اس دونوں میں علماء نے فرق کیا۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بار پورا کا پورا قرآن نازل کرنا، اکٹھے ایک ساتھ، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا۔ اس کی مثال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بالٹی بھرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک مگا لیا تھوڑا سا ڈالو، پھر مگا لیا پھر تھوڑا سا ڈالو، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس بالٹی کو لیا اور پورا کا پورا ڈھیل دیا اس کے اندر، ایک دم سارا بھر گیا۔ تو قرآن کے اندر قرآن کے جو نزول کے طریقے ہیں وہ دو طریقے ہیں۔ کہاں فرمایا انزلنا دفعۃ واحدۃ، ایک ساتھ پورے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ وہ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے شب قدر کے اندر پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور جہاں فرمایا کہ نزلنا تنزیلا، جہاں فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ موقع کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ پریشان کر رہے ہیں تو ادھر سے یہ تھوڑی سی آیت آ گئی کہ آپ پریشان مت ہو۔ ہاں، کفار کی طرف سے کوئی حالات آئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اس وقت کے لحاظ سے، اس حالات کے اعتبار سے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، نہجن تھوڑا تھوڑا، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے، ہم نے تو مخصوص کر دیا صرف اور صرف 27 رات کو، کہ بس 27 رات شب قدر ہے، ایک رات گزار لو بس بہت، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا، اس رات کو تلاش کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاش فرمائے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر۔ اب تاک رات آج ہے نا، 25ویں رات ہے یہ تاک، تو 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے اور 29 بھی ہے۔ ان راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اب اس کے لیے ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں کہ اب ساری رات بیٹھے رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، یہ ایسا جیسے سے لیلۃ القدر میں قیام۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ ساری رات آپ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس رات گناہ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ۔ عشاء کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے، 2-4 نفل جتنی توفیق پڑی اٹھ گئے، پھر اٹھے جی تھوڑی سی تلاوت کر لی، پھر تھوڑا سا ذکر کر لیا، ٹھیک ہے، یہ چند اعمال ہیں۔ کوشش کی صلاۃ التسبیح پڑھ لی، بس یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی عبادتوں کا ہونا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اب صلاۃ التسبیح ہی جماعتوں کے ساتھ پڑھ رہے، پورا گروپ، باقاعدہ بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، اس ٹائم بھی صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ نفل نماز ہوتی ہی انفرادی ہے، نفل نماز ہوتی ہی اکیلے، جس میں بس بندہ اور بندے کا رب ہو، اللہ اور اللہ کا بندہ ہو، اور وہ اللہ سے باتیں کرو۔ تو میرے محترم، یہ شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ شعب الایمان بیہقی کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساعات اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات کے 24 گھنٹے نا، اس گھنٹوں میں جیسے کوئی چیز آدمی تلاش کرتا ہے، اختار کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، چنا۔ تو چنتا کب ہے؟ جب ہم مثال کے طور پر کسی جگہ جاتے ہیں نا فروٹ لینے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کون سا فروٹ اچھا ہے، یہ سب سے اچھا اٹھا لیا۔ ٹماٹر والے کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا اچھا ہے، چنتے اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے ان اوقات کو چنا جو اللہ کو سب سے پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات۔ دوسری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چھانٹا، کتنے دن ہیں مہینے میں، ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن۔ 7 دنوں میں سے سب سے پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک جمعے کا دن۔ پھر جی مہینوں کی طرف آیا
تو اللہ نے 12 مہینوں میں سب سے پسندیدہ مہینہ اللہ کے نزدیک وہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ راتوں کی طرف آئے، راتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو وہ ہے رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بقعۃ الارض، زمین کی جتنی جگہ ہے نا، زمین کے ٹکڑے کتنے سارے، تو یہ فلیٹ، یہ جگہ، یہ پلاٹ، اللہ کو سب سے زمین کے اندر جو پسندیدہ جگہ ہے نا وہ مساجد ہے۔ اب تھوڑا سا آپ اپنا موازنہ کریں، آج کی رات کون سی ہے جی؟ آ کر آتے ہیں نا، ہو سکتے شب قدر۔ آج کا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد والے۔ اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ وہ خاص لوگ ہیں، خواص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔